بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد عریف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد عریف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ خامسہ کے فصل ثالث یعنی تیسری فصل، اور تیسری فصل ہے حمام کے متعلق، تدبیر حمام کے متعلق۔ حمام کے لیے چند شرائط ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ حمام عرصہ دراز کا بناؤ۔ حمام مطلب غسل خانہ، حمام عام لفظ ہے۔ حمام کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حمام عرصہ دراز کا بنا ہو، یعنی کہ پرانا حمام ہو، کافی عرصے کا بنا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کمروں کی جو فضا ہے وہ کشادہ ہو، یعنی کہ حمام بڑا ہو، تنگ نہ ہو جیسے کہ آج کل شہروں میں ہوتے ہیں۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ اسی حمام کی ہوا پاک اور صاف ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس حمام کا پانی بھی شیرین ہو جسے حمام کیا جاتا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ بھٹی جلانے والا جو بھٹی جلاتا ہے اس سے چاہیے کہ جو شخص غسل کرتا ہے اس کے مزاج کے موافق ایندھن استعمال کرے، یعنی کہ اگر وہ گرم مزاج ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ حرارت نہ ہو، اگر وہ سرد مزاج ہے تو پھر تھوڑا گرم ہو، اگر معتدل ہو تو معتدل ہو۔ حمام نہ بہت زیادہ گرم ہو کہ اس سے زیادہ تحلیل ہوتا ہے، حمام نہ بہت زیادہ گرم ہو کیونکہ چونکہ گرم حمام سے زیادہ تحلیل مطلب پسینہ زیادہ خرج ہوتا ہے، نہ وہ فاتر ہو۔ فاتر کو اردو میں گنا کہتے ہیں کہ وہ پسینے کو بہت دیر سے لے کے، بلکہ وہ حمام کیا ہو، معتدل ہو، نہ اس کی حرارت کی وجہ سے پسینے کا اخراج زیادہ ہو اور نہ وہ دیر سے پسینہ لائے، بلکہ معتدل ہو، اور اسی اعتدال کی وجہ سے بدن اسی حمام سے ایک لطیف حرارت یعنی ہلکی سی حرارت کو حاصل کرے، کیونکہ حمام اپنی ہوا سے گرمی پہنچاتا ہے اور اپنی پانی سے بدن کو، اور اسی پانی سے پھر جب انسان وہاں حمام کرتا ہے تو اس سے بدن کو تری پہنچاتا ہے۔ حمام کا جو اول کمرہ ہے، جو پہلا کمرہ ہے وہ سرد تر ہے۔ حمام کا پہلا کمرہ سرد تر ہے، دوسرا کمرہ سرد خشک ہے، اور حمام کا جو تیسرا کمرہ ہوتا ہے وہ گرم خشک ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے اب حمام میں داخل ہوگے جو پہلا کمرہ آئے گا وہ سرد تر ہوگا، جو اس کے بعد دوسرا آئے گا وہ سرد خشک ہوگا، اس کے بعد جب تیسرا آئے گا تو وہ گرم اور خشک ہو۔ حمام کا جو تیسرا کمرہ آئے گا وہ گرم خشک ہو۔ تو حمام والے کو چاہے کہ ہر کمرے کی موافقہ سے، ہر کمرے کی مشابہت سے اسی میں ہوا کا انتظام کرے۔ اگر سرد تر ہے تو اس میں گرم خشک ہوا کا انتظام کرے، اور اگر وہ سرد خشک ہے تو اس میں گرم تر کا انتظام کرے، اور اگر وہ گرم خشک ہے تو اس میں سرد تر کا انتظام کرے۔ گرم کمرے میں سرد پانی اور سرد کمرے میں زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پھریری پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ حمام کرنا بدن کو خشک کرتا ہے، اور غذا کھانے کے بعد بھرے پیٹ حمام کرنا بدن کو موٹا کرتا ہے، غذا کو بیرونی بدن کی طرف جذب کرتا ہے، اور ایسا حمام بدن میں سدے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ جب آپ حمام کرو تو نہ آپ نہار منہ ہو اور نہ آپ کا پیٹ بھرا ہو، مطلب معتدل ناشتہ۔ آج کے اسلام میں ناشتے کے بعد حمام کرنا مناسب اور بہترین ہے۔ حمام میں کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ایسی غذا ہضم نہیں ہوتی۔ ہضم ہونے سے قبل یہ راستوں کی کشادگی کی وجہ سے اقصی اعضاء دور کے اعضاء تک چلی جاتی ہے۔ حمام میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے ضعیف اعضاء کی طرف فضلات گرتے ہیں، اعصاب کو ضرر پہنچتا ہے، قوت اشتہا ختم ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، حرارت غریزیہ کمزور ہو جاتی ہے، اور قوت بات ساکت ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب نقصانات حمام میں دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، بلکہ بذات خود یہ سب چیزیں حمام سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری فصل تدبیر حمام کے متعلق وہ آج یہاں اختتام پذیر ہوگی۔ چوتھی فصل انشاءاللہ نیند و بیداری کی تدبیر کے متعلق ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ میں بھی اپنا تعارف کروائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔